1976 کے اندر ہمارے اس وقت ایک کیس بن گیا تھا ہمارا، اور کالے خان وکیل کو لے آیا تھا میں 1976 جنوری مہینے میں، اور اس کے بعد 2-3 مہینے بعد ہی بھروچ کے اندر کانفرنس ہوئی جمعیت علماء ہند کی، تو میں اس کانفرنس میں گیا اور وہاں مولانا اسد مدنی صاحب سے بیعت ہوا اور مولانا کو دعوت دیا کچھ آنے کے لیے، تو وہ مولانا آئے، 2 دن رہے ہمارے پاس، ہمارے خاندان والے بہت سے بیعت ہوئے اس سے، اور لوگ بھی بیعت ہوئے، اور وہاں سے جمعیت کی استھاپنا کچھ میں ہوئی، اور وہاں سے سلسلہ چالو ہوئے۔ آج مجھے اس میں 48 سال ہوئے جو جنرل سیکرٹری ہوں، سمجھو نا۔ تو اس کے بعد تب کچھ کے اندر مولانا اپنے خیال کے مولانا تو تھے نہیں، اور یہ بدعت کا تو گڑھ ہے کچھ، قریباً مسلمان آج کی تاریخ میں ابھی 4-4.5 لاکھ ہے، لیکن محبین حضرت ہے، دوسرے اہل حدیث ہے، تیسرے نمبر پہ جماعت والے ہیں دیوبندی خیال کے، اور اس وقت تو مولانا 2 کھن تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے 1987 میں مدرسہ کھولا، ناگور مدرسہ 86 کے اندر، اس میں سے فارغ ہوئے، ابھی تک 180 لڑکے عالم ہوئے، 10 لڑکے مفتی ہوئے، اور حافظ قریباً 150 کے اوپر ہوئے، اور اس سے پہلے صرف 2 ہی تھے دیوبندی خیال کے، آج اتنے ہیں۔ ایک لڑکیوں کا بھی مدرسہ کھلا ہوا ہے 5 سال سے، مکتب بھی چلتے ہیں ہمارا واسطہ۔ اور پھر میں جب 76 میں لگا جمعیت میں، اس کے بعد جماعت والوں سے بھی تعلق ہو گیا، تبلیغ جماعت سے وابستہ، تو 80 کی سال میں میں نے چلہ بھی لگایا، اس کے بعد 4 مہینے بھی 3-4 مرتبہ لگایا، اور ہر جماعت کے ساتھ اپنا تعلق، نظام الدین سے بھی تعلق اتنا ہے، جمعیت سے بھی، اور جو اپنا ہم خیال ہے ان سب کے ساتھ اپنا تعلق رہتا ہے، دارالعلوموں کے ساتھ جماعت کی لائن سے، پھر مدارس کی لائن سے، پھر اپنا دعوت اور تبلیغ کی لائن سے، اور دوسرے سیاسی تو ہمیشہ ہم پہلے میں کمیونسٹ پارٹی میں تھا پہلے، اس کے بعد یہ ادھر چھوڑ دیا، لیکن جب بھی ضرورت پڑتی ہے، کورٹوں کا کیس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو ہم ہر لائن سے مدد کرتے ہیں۔ اور کچھ کے اندر کئی وقف ملکتیں ہیں جس کا رجسٹریشن کم سے کم میں نے نہیں کرایا تو 100-150 مسجد والوں کا رجسٹریشن کرایا، ان کی فری میں صلاح دینے کی کوئی خرچ نہیں، ہم ہمیشہ ہمارے فری میں ہی کام کیا ہے، اور سب سے جو کام کیا ہے وہ سب میں فری میں کیا ہے، کسی سے معاہدہ نہیں لیا ہے کہ نہیں کسی کے پاس نوکری کی ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم کام کرتے رہتے ہیں، اور آج تک اللہ کے فضل سے سب کے اوپر ہم احسان ڈال سکتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، سمجھو نا۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے۔ ابھی جب آپ نے مدرسہ قائم کیا اس وقت وہ ماحول نہیں تھا، مخالف ماحول ہوگا، تو پریشانیاں نہیں آئیں؟ پریشانیاں بہت پریشانیاں تھیں، لیکن اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ پہلے ہمارے پاس فضا نہیں تھی پڑھانے کی، ماحول نہیں تھا، تو یہ زلزلہ آیا نا، تب تک تو 50-100 بچے رہتے تھے مشکل ہی سے۔ ہم پہلے رمضان میں چندہ کرتے تھے، پھر رمضان بعد عید کے دوسرے دن جاتے تھے بناسکاٹھا، سابرکاٹھا، استادوں کو لینے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ راجستھان بھی گیا تھا میں، باڑمیل، اور اس کے بعد بچوں کو لینے جاتے تھے، لیکن آج اللہ کے فضل سے بچے وقت پہ آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آیا، اس کے بعد کافی کام ہوا ہے، اور پہلے 1979 میں موربی ہونارت آئی، تبھی بھی کچھ میں بہت تباہی ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے ریلیف کیمپ نے اس ٹائم پہ کیا تھا۔ پھر یہ زلزلہ آیا، اس میں تو میں نے کم سے کم 4 سال تک مستقل ریلیف کاموں میں ہر جماعت کا کام کیا ہوں میں نے، اور مستقل جمعیت کا بھی تو مستقل ہوا، اسکول ہے یہ سب بنا ہے ادھر۔ یہ جماعت کا کام یہاں کب سے شروع ہوا ہے؟ جماعت کا کام 1956 میں منشی علادت کی جماعت آئی تھی کچھ میں پہلی مرتبہ، کنڈلا آئی تھی، کنڈلا سے کھاری روڈ سے انجار سے بھوج۔ اس کے بعد اس وقت سے آہستہ آہستہ شروع ہوا،
لیکن پھر آہستہ آہستہ کام چلتا گیا تو 84 کے اندر 1984 میں گجرات کا پورا اجتماع ہوا بھوج کے اندر. اس کے بعد سے کم سلسلہ چالو ہے. آج 130 جگہ پہ قیام ہوتا ہے جماعت کا. ابھی ہم چلڈرن ولیج جمعیت چلڈرن ولیج دیکھ کے آئے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. تو کچھ تو بہت لمبا چوڑا ہے, یہیں کیوں قائم کیا گیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں کیا تھا کہ یہاں ساتھی بھی تھے اور سب کا دل ادھر ہی لگا تھا. اور مولانا صاحب اسد مدنی صاحب تو ہمیشہ ہر 3 سال بعد مجھے ادھر آتے ہی تھے ہمارے پاس, اس لیے تعلق بھی تھا. اور بھوج میں تو دارالعلوم تھا, تو دوسرے نمبر کا شہر انجار تھا, اسی لیے یہ اس کو پسند کیا. ایک بات اور جیسے یہاں پر تقسیم ہو گیا ملک, اس سے پہلے یہاں کے لوگ علم حاصل کرنے کہاں جاتے تھے؟ اس کے پہلے جاتے نہیں تھے علم, مکتب ہی کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں تھا. چلیے ٹھیک ہے. ایسا جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھے نور محمد صاحب رائمہ, جو یہاں کے بہت پرانے سرگرم کارکنوں میں سے ہیں دینی اور سیاسی اعتبار سے. اور ہمارے بزرگ محترم مخدوم ہیں مولانا حبیب اللہ صاحب, چچا ہیں, بڑے ابا ہیں. تو کل ان کا فون آیا کہ وہاں پر جا رہے ہیں, تو نور محمد صاحب رائمہ کی بہت خدمات ہیں وہاں, تو ان سے ضرور انٹرویو لینا. ہم نے کل بھی ان سے درخواست کی تھی, لیکن یہ تیار نہیں ہوئے تھے. مولانا کا اصرار تھا, اس وجہ سے اس وقت مولانا ابو دجانہ صاحب, مولانا محمد شریف صاحب, مولانا عبد المقصد صاحب وغیرہ نے کہا کہ نہیں آپ ضرور انٹرویو دیں. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے چینل کے لیے انٹرویو دیا. اور یہ یہاں کے جو یہاں کی دینی خدمات ہیں, سرگرمیاں ہیں ملت کی ملی, تو ان کے تعارف کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. آپ سب حضرات ان تمام مخلصین کے لیے دعا ضرور کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.